نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ۔ میدان محشر کی طویل ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حساب کتاب کے مرحلے سے نبٹ کر لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچیں اور انتظار کی زحمت ختم ہو۔ چنانچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر وہ معذرت کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت پیش فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ وہ سب حضرات سفارش کی ہمت نہ کر پائیں گے۔ آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سرور کائنات، فخر دو عالم، شفیع اعظم، صاحب مقام محمود، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، یعنی آپ کو کسی پوچھ گچھ کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ اپنے پروردگار کے روبرو ہماری سفارش فرمائیے۔ کیا نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا؟ ان لوگوں کی درخواست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے اور عرش خداوندی کے نیچے جا کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ایک عرصے دراز تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے، آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے رہیں گے۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آئے گا اور آواز دی جائے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش فرمائیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ سر اٹھائیں گے اور سب سے پہلے انبیاء امت کا حساب کتاب جلدی شروع کیے جانے کی درخواست کریں گے۔ حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مقام محمود ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیت عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ شفاعت کے اقسام مشہور شارح حدیث قاضی حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی 5 قسمیں ہیں۔ میدان محشر کی ہولناک نجات اور حساب کتاب شروع کرانے کی شفاعت یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، بہت سے اہل ایمان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہت سے ایسے اہل ایمان کے لیے شفاعت جن کو جہنم کی سزا سنائی جا چکی ہوگی مگر ابھی وہ جہنم میں نہ گئے ہوں گے، یہ شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، اور بعض دیگر نیک اعمال والے اپنے متعلقین کے لیے کریں گے، جیسے حفاظ قرآن اور شہداء وغیرہ۔ ان مومنوں کے لیے شفاعت جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان میں سے بدترجیح ہر ایک کو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور دیگر مومنوں کی سفارش سے جہنم سے خلاصی دی جائے گی۔ جنتیوں کے لیے درجات میں اضافے کی شفاعت، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اقسام پر درج ذیل 4 قسموں کا اضافہ فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت فرمانا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سب سے پہلے اپنی امت کو داخل کرانے کی شفاعت فرمانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے متعلق جنت میں داخلے کی سفارش فرمانا جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے متعلق سفارش فرمانا جس نے صرف کلمہ پڑھا لیکن کوئی عمل صالح اس کے اعمال نامے میں نہ ہو۔ اس طرح شفاعت کی کل اقسام 9 ہو گئیں۔ عام طور پر احادیث شفاعت میں راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں، اور حدیث پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ ہی میں گناہگار امتیوں کے جہنم سے نکالنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ پہلے شفاعت کبریٰ ہوگی، جس کے بعد حساب کتاب، وزن اعمال وغیرہ کے مراحل پیش آئیں گے، تاکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اور پھر بالآخر گناہگاروں کو نکالنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جسے قبول کیا جائے گا، اور کوئی ادنا سے ادنا امتی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔